سب سے بڑا مرض جو ہے جس کا کوئی علاج نہیں وہ سستی اور غفلت ہے۔ اگر یہ جوان کو لاحق ہو گیا تو اس کی جوانی کو آگ لگ جائے، اگر یہ ایک منتظم کو پیش آیا ہے تو اس کا انتظام درہم برابر، اگر یہ کسی ذمہ دار کو لاحق ہو گیا وہ کسی کام کا نہیں رہے گا۔ اس کے علاج کے لیے نہ کوئی دکان ہے، نہ کلینک ہے، نہ ڈاکٹر ہے، نہ طبیب ہے، اس کے لیے ایمان اور غیرت کا باب ہے۔ ایک مومن وہ غیرتی ہوتا ہے، مومن بے غیرت نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے حدیث میں ہے ان اللہ یحب من عبادہ الغیور، اللہ تعالیٰ غیرتی بندوں سے محبت کرتا ہے۔ ویبغض من عبادہ الدیوث، اور بے غیرت وہ کسی کام کا نہیں، وہ گھر کے لیے بھی وبال ہے، بال بچوں کے لیے بھی ہلاکت ہے، اس کی اپنی عزت و ناموس و حشمت محفوظ نہیں رہی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات کہی بہت غصے کی وہ غیرت، بخاری شریف میں آپ نے صحابہ کو کہا انظروا الی غیرت سعد، دیکھو سعد کتنا غیرتی ہے۔ پھر فرمایا وانا اغیر منہ، میں سعد سے بڑھ کر غیرتی ہوں، واللہ اغیر منی، اور اللہ تو سب سے زیادہ غیرتی ذات ہے۔ وَلِأَجْلِ هَذَا حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ، اس لیے تو اللہ تعالیٰ کو بے حیائیاں پسند نہیں، کسی قسم کی بے حیائی پسند نہیں۔ حیا، تمیز، تہذیب، منہ کا ڈھکن، آنکھوں کا سطر، اعضاء کا تسکین و تطمین۔ وَلِأَجْلِ هَذَا حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ، اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں زنا مت کرو، چوری مت کرو، ڈکیتی مت کرو، جھوٹ مت بولو، لوگوں کو ایذا مت پہنچاؤ، یہ سب گندے کام ہے، فواحش سخت ترین منع ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ غیرت کا مطلب یہ ہے کہ بے دینی سے بچیں۔ جو خود بے دین ہے اور بے دینی کے اعمال پسند کرتا ہے وہ اس کی غیرت کہاں ہے؟ آپ نے سعد کو بھی کہا کہ دیکھو یہ گناہ پر کتنا سخت ناراض ہو۔ آپ نے جب یہ بیان کیا کہ جب کوئی شخص کسی کا جرم بیان کرے تو بتانا پڑے گا، گواہ دینے ہوں گے۔ تو سعد نے کہا کہ اس وقت ہم جا کے لوگوں کو ڈھونڈیں گے کہ آؤ گواہ پر۔ آپ نے کہا انظروا الی غیرت سعد، وہی سعد کیا غیرتی آدمی۔ پھر فرمایا وانا اغیر منہ، پیغمبر ہوں میں، اللہ کا رسول ہوں، غیرت کا پیکر ہوں۔ واللہ اغیر منی، اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی بڑھ کر غیرتی ہے۔ وَلِأَجْلِ هَذَا حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ، اس لیے تو بے حیائیوں کی اجازت نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے منتظم، رسول المرسلین، سید النبیین، سید الغر المحجلین، سید الشفعاء یوم الدین، سید الاولیاء والاتقیاء والنجباء الی یوم الدین، لیکن آپ جب بات کرتے تھے ایسا لگتا تھا جیسے کنواری لڑکی ہوتی ہے، تو کنواری لڑکی زیادہ کھلی کھلی باتیں نہیں کرتی، یہ تو شادی شدہوں کا کام ہے۔ اور کنواریوں کے سامنے ماں باپ بھی جب غیرتی و حیادار تھے تو وہ بھی پردہ کرتے تھے۔ جوان لڑکی ہے کیا سوچتی ہوگی؟ اب یہ نہیں کہ جوان لڑکی کو ٹٹو پہ بٹھاؤ اور ساری دنیا کا شعر کراؤ۔ عجب دور دیدم دری پادشاہی کہ للو و پنجو ہمیں شد سے پائی، بے حیائی اور بے شرمی کا دور دورہ ہے۔ اگر بے حیائی اور بے شرمی ہو تو پھر پڑھنے کا بھی کوئی حاصل نہیں۔ پڑھنا کیا ہوتا ہے؟ یہود و نصارہ نے کم پڑھا تھا کیا؟ ثم لا يحملون، بڑی بڑی توریت ان کو دی گئی ہے لیکن فائدہ نہیں اٹھایا۔ کمثل الحمار يحمل اسفارا، جیسے گدھے پر کتابیں لدوائی ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔